کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق بھی بیان فرمایا، کیونکہ عرب کا ماحول یہ تھا کہ وہاں یتیموں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، ان کا حق چھینا جا رہا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، یتیم کے ساتھ اچھا بیہیو کرنے والا، کل قیامت کے دن ان کا حشر میرے ساتھ اس طرح ہوگا، اور اپنی دونوں انگلی مبارک کو آپ نے یوں ملا لیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ گے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا گے، جس میں یتیم کے ساتھ انصاف ہو رکھا گے، جس میں یتیم کا خیال رکھا جا رہا گے، اور بدترین گھر وہ گے جس میں یتیم کے ساتھ ظلم ہو رکھا گے، جس میں یتیم کے ساتھ ناانصافی ہو رہی گے، جس میں یتیم کی حق تلفی ہو رہی گے۔ یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کو کہ وہ یتیم کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، اور اسلام سے پہلے بالتفصیل کسی مذہب میں یہ بات نہیں تھی جس طرح تاکید حکم یتیموں کے سلسلے میں اسلام نے حکم دیا ہے۔ قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے اگر یتیم غریب ہو، اگر یتیم مجبور ہو، لاچار ہو، تو ان کے خرچ اور ان کی پرورش کی ذمہ داری عام مسلمانوں پر ہے ہی، ان کے رشتہ داروں پر ہے، ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان پر ہے کہ ان کا خیال رکھے۔ لیکن اگر یتیم امیر گئے، ان کے والدین، ان کے والد محترم اچھی خاصی دولت یا جائیداد چھوڑ کر کے گئے ہیں، تو پھر اس جائیداد اور اس دولت کا ہوگا کیا؟ قرآن نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ دیکھیے قرآن کا حکم کیا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اگر یتیم سمجھدار ہو جائے تو ان کا مال، ان کی دولت ان کے حوالے کر دیا جائے، ان کے مال کو ان کے سپرد کر دیا جائے، اور اس کے اچھے مال کو اپنے خراب مال کے ساتھ تبدیل نہ کیا جائے، یعنی بیجا اس میں تصرف نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو ایک پراپرٹی ہے، اس میں بھائی کا حصہ ہے، تو اب فرد کا حصہ بھائی نے لے لیا اور یتیم بھتیجے کو پیچھے کا حصہ دے دیا۔ یہ تمام چیزیں اس میں آ جائے گی۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ان کے مال کو اپنے مال سے ملا کر کھایا نہ جائے۔ ایک تو کھانے کا مفہوم ہے ہی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے بالتفسیر کہ ان کو تصرف میں اس طرح نہ لیا جائے کہ وہ مال ان کا ضائع ہو جائے، یعنی تصرف غلط ملت نہ کیا جائے ان کے مال کو۔ اگر یہ کوئی ایسا کرتا ہے تو گناہ عظیم کرتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ آگے بات یہ آتی ہے کہ یتیم کو ان کی دولت، ان کا مال، ان کی جائیداد کب حوالے کیا جائے۔ قرآن اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔
کے اندر انتظامی صلاحیت نہیں ہے، وہ مال کو برباد کر دے گا تو ایسے موقع میں اس کے مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے گا، پینے کا انتظام کیا جائے گا، اس سے اچھی باتیں کی جائیں گی، ان کو کہا جائے گا کہ یہ تمہاری دولت ہے، یہ تمہارے لیے اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں جس سے مال کی حفاظت ہوتی ہے یا جس سے مال کو سنبھالا جاتا ہے، تو پھر اس کی جانچ پڑتال کے بعد اگر جن کے ذمے گئے ان کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ اس کی حفاظت کرے گا تو ان کے مال کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں یہ بڑا نہ ہو جائے، جلدی جلدی ان کے مال کو خلط ملط نہیں کیا جائے گا، اس کو تصرف میں نہیں لایا جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر یتیم کی حفاظت کرنے والا، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا اگر امیر ہے تو اس کے مال سے بالکل بھی نہ لے، بلکہ اس سے بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ تنگ دست ہے تو ضرورت کے بقدر معروف، یعنی جو ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے یا جو کچھ ان کے انتظام میں ضروریات میں سے بیسک جو نیڈ ہے اتنا لینے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اللہ کے کہتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ کرو گے تو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر اس پر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ظلمن یتیم کا مال کھائے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان یتیم کا مال کھائے گا وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والا بنے گا، جو یتیم کا مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھرنے والا بنے گا، اور پھر وہ سیصلون سعیرا، اور اس کا انجام دہکتی ہوئی آگ ہی ہے۔